اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے خاندیش بلیٹن مالیگاؤں، ناسک، دھولیا، نندربار اور جلگاؤں ضلع کی کچھ خاص بڑی اہم خبروں پر بات کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین، مالیگاؤں شہر سے پہلی بڑی اچھی خبر بھی میں اسے کہوں گا اور ایک اپیل بھی کہوں گا۔ مالیگاؤں سے ہمارے رپورٹر مولانا قاری عارف فلاحی نے بتایا کہ آئندہ کل یعنی بروز اتوار 24 جولائی بعد نماز عشاء فوراً سلیمانی مسجد نیا پورہ مالیگاؤں میں آیت کریمہ کا ختم اور ایک دعائیہ مجلس کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے، اور یہ پورا پروگرام جمعیت علماء سلیمانی چوک کے زیر اہتمام ہوگا۔ مقصد اس کا بڑا عظیم ہے۔ مقصد ہے، آپ جانتے ہیں کہ 12 نومبر کو شہر مالیگاؤں میں کچھ لوگوں کو گویا کہ اٹھایا گیا، ان پر کیس ہوا، اور وہ سارا مدعا آپ تمام لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جس طریقے سے گستاخان رسول کے خلاف پر امن طریقے سے احتجاج مالیگاؤں میں ہوا تھا، اور جس طریقے سے میری معلومات ہے کہ شام 4 بجے تک پورا شہر پر امن طریقے سے بند تھا۔ اس کے بعد ایک لوگ کہتے ہیں کہ افواہ چلائی گئی، ماحول کو خراب کیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بھی سازشیں ہیں، ماحول کو خراب کیا گیا، اور ایک افواہ چلائی گئی کہ پتھراؤ ہو گیا یا پتھراؤ ہو رہا ہے، اور پھر اسی کو بیس بنا کر باقاعدہ کچھ لوگوں پر ایف آئی آر درج کی گئی، کیس بنائے گئے، کچھ لوگوں کو حراست میں لیا گیا۔ اب اس میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو رہا ہو چکے ہیں، ضمانت پر رہا ہو چکے ہیں، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، اور باقاعدہ پولیس انتظامیہ کی جانب سے لوگوں کا یہ الزام ہے کہ سازشاً پولیس انتظامیہ کی جانب سے کچھ ایسی دفعات، ایسی قلم لگا دی گئی کہ اب ان کی ضمانت پر رہائی بھی مشکل ہو چکی ہے۔ اس لیے باقاعدہ جمعیت علماء سلیمانی چوک نے آئندہ کل 24 جولائی بروز اتوار کو بعد نماز عشاء فوراً ایک آیت کریمہ کا ختم رکھا ہے اور دعائیہ مجلس کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے، جس میں حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب خطاب بھی فرمائیں گے اور دعا بھی فرمائیں گے۔ لہذا جو لوگ ضمانت پر رہا ہیں وہ بھی، اور شہر کی تمام تنظیمیں، کلبس، ادارے، سنستھائیں، انجمنیں، ان تمام سے اور شہریوں سے باقاعدہ اپیل کی جاتی ہے کہ اس مجلس میں، دعائیہ مجلس میں شریک رہے۔ 8:55 پر یہ دعا ہوگی۔ صدر اور اراکین جمعیت علماء سلیمانی چوک مالیگاؤں و ضلع ناسک نے آپ سے اس دعائیہ محفل میں، مجلس میں باقاعدہ شرکت کی اپیل کی ہے، اور میں بھی وائرل نیوز لائیو کی جانب سے اور جمعیت علماء جلگاؤں کی جانب سے آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے۔ ہم رب کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، اور جو ظلم ہو رہا ہے ہم اس کو بھی گویا کہ اپنے رب کے سامنے رکھیں۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ شریک رہیں گے، اور اللہ رب العزت آپ کی، ہماری سب کی دعاؤں کو، التجاؤں کو قبول کرے گا۔ اور ہاں، خاص بات یہ تو میں نے اس خبر کا ایک رخ بتایا، لیکن اس میں باقاعدہ جو دعا ہوں گی، علماء، ہمارے اکابرین،
ائمہ جو دعا فرمائیں گے اور آپ سب دعا فرمائیں گے. اس میں ایک اور اہم مدعا آپ جانتے ہیں کہ مالیگاؤں شہر جہاں مسجد و میناروں کا شہر مانا جاتا ہے، وہیں پر مالیگاؤں واسیوں کا سب سے بڑا جو کاروبار ہے وہ آپ جانتے ہیں پاور لوم کا کاروبار ہے. اور پاور لوم کا کاروبار وہ بھی باقاعدہ بری طرح سے مندی کا شکار ہے. بلکہ ایک صاحب نے تو بتایا کہ ابھی ایک صاحب نے اپنا جب کپڑا بیچا تو وہ جو مندی کا شکار ہوا ہے کاروبار، ایک ہی جھٹکے میں 15 سے 17 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے، کیونکہ پر میٹر 7 سے 8 روپے گھٹے ہیں. تو مالیگاؤں واسیوں کا کاروبار بھی مندی کا شکار ہے. انشاءاللہ اس مجلس میں اس کاروبار کے لیے بھی باقاعدہ دعائیں ہوگی. آپ اس مجلس میں ضرور شریک رہیں. ناظرین، مالیگاؤں شہر کی دوسری بڑی خبر فی الحال میری نگاہوں کے سامنے. آپ جانتے ہیں کہ مالیگاؤں شہر میں ایک بڑا متحرک، ایک بڑا ایکٹیو فعال گروپ ہے جسے تیراک گروپ کے نام سے جانا جاتا ہے. جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے، کسی کے ڈوبنے کی خبر آتی ہے، تو یہ تیراک گروپ فری آف چارج اپنی خدمات انجام دیتا ہے. گزشتہ کل اس تیراک گروپ کی سراہنا کی گئی اور کارپوریٹر ایڈوکیٹ گریش بورسے صاحب کی جانب سے باقاعدہ اس گروپ کو تیراکی کٹ بھی دیا گیا. تیراک گروپ کو ایڈوکیٹ گریش بورسے کی جانب سے تیراکی کٹ دیا گیا اور یہ کٹ حضرت مفتی اسماعیل صاحب قاسمی کے ہاتھوں دیا گیا. اور ظاہر بات ہے کہ یہ جان پر کھیل کر دوسروں کی جان بچانے کا کام کرتے ہیں، اس لیے ان کی سراہنا ہونی بھی چاہیے، کیونکہ حوصلہ افزائی سے انسان کے کام کرنے کی اسپرٹ اور جذبہ اور بڑھتا ہے. انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے. تو خیر، تیراک گروپ کا ایک پروگرام لے کر باقاعدہ انہیں کٹ تقسیم کی گئی اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی اور مفتی اسماعیل صاحب قاسمی کے ہاتھوں کٹ دے کر انہیں دعاؤں سے بھی نوازا گیا. آئیے ناظرین، بات کرتے ہیں ڈائریکٹ ناسک شہر کی. جی ہاں، ناسک شہر سے اس وقت بڑی خبر آ رہی. وہاں سے ہمارے رپورٹر عبدالرزاق پٹیل نے بتایا کہ گزشتہ کل یعنی جمعہ کے دن ناسک شہر میں یوا نیتا ایکس منسٹر جناب آدتیہ جی ٹھاکرے کا گزشتہ کل شکروار کو ناسک کا دورہ تھا. ناسک دورے پر وہ بنڈ کھوروں پر دبا کر برسے اور انہوں نے کہا کہ غداروں کو، بنڈ کھوروں کو سوال پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے. ناسک میں سندھ گٹ پر آدتیہ ٹھاکرے زبردست انداز میں بھڑکے اور جب ظاہر بات ہے کہ جب بنڈخوروں پر الزامات لگ رہے ہیں اور ہر جگہ تھو تھو ہو رہی ہے تو وہ بھی اپنے جوابات دے رہے ہیں. تو اب غداروں کی جانب سے بھی جوابات آ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی غداری نہیں کی ہے. لیکن لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں، جنتا تو یہ کہہ رہی ہے کہ ان دونوں کی بنڈخوری اور غداری اور ایک دوسرے کی الزام تراشی اور یہ جو گھٹیا حرکتیں لینے، خریدنے اور بیچنے کی ہوئی ہے اور سرکار گرانے کی ہوئی ہے، اس سے جنتا کو کافی نقصان پہنچا ہے اور پہنچ رہا ہے. ناظرین، ناسک کے تعلق سے دوسری بڑی خبر آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ مہانگر پالیکا ناسک کا اب چناؤ قریب آ گیا ہے اور اس کو لے کر ہر اچھک امیدوار، پرانا امیدوار، یہ تمام کے تمام اب بڑے پیمانے پر تیاریوں میں لگ چکے ہیں. لیکن اچھک امیدوار ہو یا جتنے بھی کھڑے رہنے والے ہیں، ان کے سامنے بھی اور متداتاؤں کے سامنے بھی ایک بڑا پرشن ہے اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہے پریشان ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے، ختم جو ان کی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی ہے، 9 پربھاگوں کے متداتاؤں کی سنکھیا میں، ان کی ووٹنگ لسٹ میں بڑا پھیر بدل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے متداتاؤں کی بڑی سنکھیا جو ہے اس پھیر بدل کو لے کر کافی پریشان ہیں. اور اس پھیر بدل کو لے کر بھاجپا نے یہ الزام لگایا تھا کہ مہا وکاس اگاڑی اور کچھ ادھیکاری ان کی ملی بھگت کی وجہ سے باقاعدہ پھیر بدل کی جا رہی ہے، لیکن اس پھیر بدل کی وجہ سے جنتا کو بھی کافی تکلیف ہے. ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت دھولیا شہر سے یہ آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ مہاراشٹر میں او بی سی آرکشن، او بی سی ریزرویشن جب ملنے کی بات آئی ہے اور فیصلہ سامنے آیا ہے تو اب اپوزیشن
भाजपा, राष्ट्रवादी, इन तमाम पार्टियों में अलग ही कैफियत देखी जा रही है। एक तरफ जहां आरक्षण मिलने को लेकर भाजपा ओबीसी मोर्चा जश्न मना रहे हैं, भाजपा ओबीसी मोर्चा के जश्न मनाते वक्त उनका यह कहना है कि बीजेपी आने के बाद, यानी महाराष्ट्र में आपको मालूम है कि गुटबाजी हुई और जिस तरीके से घटिया हरकतें हुई है और फिर हुकूमत गिराई गई है, उसको लेकर अब बीजेपी ये जश्न मना रही है कि बीजेपी आने के बाद ही ओबीसी रिजर्वेशन का फैसला आया है। यानी बीजेपी ने ओबीसी रिजर्वेशन का फैसला किया है और दिलवाया है, यानी ये बीजेपी ये श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। तो ओबीसी मोर्चा ने धुलिया में जश्न मनाया, भाजपा ओबीसी मोर्चा ने जश्न मनाया। वहीं पर दूसरी खबर यह आ रही है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा ने महाविकास अघाड़ी को, यानी पिछली हुकूमत को, इसका श्रेय देते हुए उन्होंने भी जश्न मनाया कि महाविकास अघाड़ी की कोशिशें थी जिसकी वजह से ओबीसी आरक्षण मिला है। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी ये श्रेय लेते हुए महाविकास अघाड़ी को ये श्रेय दे रही है और वहीं पर भाजपा के दौर में ये फैसला सामने आया है तो भाजपा का ओबीसी मोर्चा भी जश्न मनाते हुए नजर आ रहा है। ऐसे ही एक बड़ी खबर फिलहाल, वैसे जानबूझकर बड़ी कह रहा हूं, बड़ी खबर फिलहाल दुलिया से आ रही है कि 22 जुलाई को बीजेपी के स्टेट प्रवक्ता तर्जुमान संजय शर्मा की सालगिरह के मौके पर शकील अहमद शाहीन ने पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। अब जाहिर बात है ये बर्थडे पर मुबारकबाद है, ऐसी खबरें मैं अपने चैनल पर नहीं लगाता हूँ, लेकिन जानबूझकर इस खबर को मैं लगा रहा हूँ। बड़ी खबर इसलिए कह रहा हूँ मैं कि बीजेपी के स्टेट प्रवक्ता संजय शर्मा की सालगिरह के मौके पर शकील अहमद शाहीन ने मुबारकबाद दी। ये मेरी नज़र में बड़ी खबर इसलिए है कि लोग कभी कभी मुसलमानों को ये बदनाम करते हैं कि बीजेपी से मुसलमान एकदम जैसे यूँ समझिए कि ख़ानदानी दुश्मनी निभाता है। ऐसा नहीं है। देखिए आप, जनाब शकील शाहीन साहब और साथ में सलीम अंसारी और खुर्शीद मुकादम भी हाजिर थे। जी हाँ, अब शकील अहमद को देखकर संजय शर्मा इतने खुश हुए कि हार फूल पहनाकर उनका भी इस्तकबाल कर दिया। यानी आप इस खबर में दो पहलू, एक तो मुसलमान बाकायदा बीजेपी में शामिल है और मुबारकबाद भी दे रहे हैं संजय शर्मा साहब को, और संजय शर्मा साहब दो तीन मुसलमानों को देखकर वो खुद भी खुशियों का इजहार करते, वो खुद उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। तो है ना बड़ी खबर। तो खैर, संजय शर्मा साहब के सालगिरह के मौके पर शकील अहमद शाहीन, सलीम अंसारी और खुर्शीद मुकादम ने बाकायदा फूलों का नजराना पेश करके उन्हें उनके जन्मदिन पर मुबारकबाद पेश की। इस वक्त धूलिया की बड़ी खबर फिलहाल मेरे निगाहों के सामने। धुलिया से हमारे रिपोर्टर मौलाना शकील साहब कासमी, नुमाइंदा वायरल न्यूज़ और ज़िम्मेदार है, खुद जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारों में से है। उन्होंने बताया कि बाकायदा 20 जुलाई को धुलिया जमीयत उलमा का एक वफ्द मौलाना शकील अहमद साहब कासमी की क़यादत में निज़ामपुर पहुँचा। निज़ामपुर जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारों ने बताया कि शहीद होने वाले मुनाफ मनियार, जिसको बाकायदा शरीयों के हाथों मार दिया गया, शहीद कर दिया गया, जमीयत उलमा के वफ्द ने उन्हें 20,000 रुपये की नकद मदद की। वहाँ के ज़िम्मेदारों ने बताया कि शहीद होने वाला जिसका एक लड़का है मोहम्मद अशरफ, एक लड़की है सोनू, 2 बच्चे हैं। मोहम्मद अशरफ अभी दवाखाने में ज़ेर इलाज है और इसी तरह ये लोग 4 भाई है, अब्दुल लतीफ़, मोहम्मद असलम, मोहम्मद इमरान, और तीनों भाइयों से मुलाकात भी हुई जमीयत उलमा के वफ्द की। इन्होंने तसल्ली भी दी। इन लोगों ने बताया कि मरहूम बहुत ही शरीफ, सीधा सादा और नेक आदमी था। मरहूम मुनाफ मनियार को निज़ामपुर में इतवार के रोज़ चंद गैर मुस्लिमों ने शहीद कर दिया था। धुलिया जमीयत उलमा का पूरा वफ्द वहाँ पहुँचा, उनको तसल्ली भी दी, नकद रकम के ज़रिए से मदद भी की। इस वक्त में मुश्ताक सूफ़ी, मोहम्मद शव्वाल अमीन साहब, मोहम्मद मुख्तार शरीफ, मोहम्मद आरिफ अर्श, शेख अकबर अब्दुल गनी, मोहम्मद एजाज रफ़ीक, शेख मोहम्मद परवेज़ और मोहम्मद सलीम भैया बर्तन वाले, ये तमाम मौजूद थे। चलिए आइए नाज़रीन, इस वक्त नंदुरबार शहर और नंदुरबार ज़िला से कोई ख़ास बड़ी खबर फ़िलहाल मेरी निगाहों के सामने नहीं है, लेकिन अब हम बात करते हैं डायरेक्ट जलगांव शहर और जलगांव ज़िला की कुछ ख़ास बड़ी खबरों पर। नाज़रीन, जलगांव शहर की पहली बड़ी खबर, और मैं इसे अफसोसनाक खबर भी कहूँगा, जलगांव शहर के ज़िला मुक्ताई नगर तहसील से आ रही। मुक्ताई नगर तहसील से हमारे रिपोर्टर अतीक खान ने बताया कि मुक्ताई नगर में एक बहुत ही
یوں سمجھے کہ عجیب معاملہ ہوا ہے جس کو کہتے ہوئے خود مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ وہاں پر ایک این سی پی کے نیتا ہے خان صاحب، جی ہاں امین خان جن کا نام بتایا جا رہا ہے، گزشتہ کل یعنی جمعہ کے دن ان کے ساتھ مار پیٹ کا معاملہ پیش آیا، اور خبریں ایسی ہے کہ کوئی شخص آیا چھوٹو نامی ان کے گھر پر اور انہیں بلایا اور پھر دھوکے سے ان کو بلا کر چوک میں بلایا، اور چوک میں باقاعدہ ایک بھیڑ جمع تھی اور اس بھیڑ میں مہیلاؤں نے بھی چپلوں سے مارا، اور اس موقع پر کچھ لوگ بڑی تعداد میں موجود بھی رہے اور ویڈیو شوٹ کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر ایک ہنگامہ ہوا، لیکن ہنگامہ پرامن طریقے سے رہا۔ جی ہاں، روہنی تائی کھڑسے جو ایڈوکیٹ بھی ہے اور قداور این سی پی کے نیتا بھی ہے، انہوں نے اپنے کاریہ کرتاؤں کے ساتھ اس معاملے کو لے کر ناراضگی کا اظہار کیا اور ٹھیا آندولن کیا، اور انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے امین خان کو مارا گیا، پیٹا گیا، یہ ایک باقاعدہ ایک شڑینتر ہے اور ایک گنڈا گردی ہے، اور ان تمام لوگوں پر قانونی طور سے کارروائی ہونی چاہیے۔ روہنی تائی کھڑسے نے صاف طور سے کہا کہ میرے ساتھ بھی ایک معاملہ ہوا تھا، میں اس میں آج تک انصاف کا انتظار کر رہی ہوں، میرے کاریہ کرتا بھی ہنگامہ کر سکتے ہیں، ماحول خراب ہو جائے گا، لیکن میں اپنے کاریہ کرتاؤں کو یہ کہتی ہوں کہ قانون کسی بھی طریقے سے ہاتھ میں نہ لیا جائے، اور انہوں نے پولیس ادھیکاریوں سے کہا کہ اس معاملے کی جانچ کی جائے اور مجرموں پر کڑی کارروائی کی جائے، کیونکہ اس بھیڑ میں کچھ وہ لوگ بھی نظر آ رہے ہیں جو میرے معاملے میں موجود تھے۔ اور لوگوں کا جب میں نے خود ایک کانگریس نیتا ڈاکٹر صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے شہر میں ایسا معاملہ کبھی نہیں تھا، کبھی ہمارے یہاں ایسے معاملے نہیں ہوتے تھے، لیکن اب یہ ہمارے شہر میں ہو رہا ہے، یہ نندنیہ ہے۔ اگر کسی نے حرکت کیا ہے اور کسی نے اگر سوشل میڈیا پر کوئی ایسی پوسٹ وائرل کیا ہے جس سے مہیلا کی بے عزتی ہو رہی ہے، تو قانون ہے، قانون زندہ ہے، آپ باقاعدہ اس پر ایف آئی آر درج کروائیے، انکوائری کروائیے اور باقاعدہ قانونی طور پر کارروائی کروائیے، لیکن چوراہے پر بلا کر مارنا، تو یہ قانون ہاتھ میں لینے کا ادھیکار آخر کس نے دیا ہے؟ تو یہ گنڈا گردی ہے اور ہمارے شہر کے گاؤں کے ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے، جو نندنیہ ہے، اور مجرموں پر کارروائی ہونی چاہیے۔ آئیے ناظرین، جلگاؤں شہر سے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ آج سے 2 دن پہلے محترمہ سونیا گاندھی کو بھی ای ڈی کا بلاوا آیا تھا۔ چلو بلاوا آیا ہے، ای ڈی نے بلایا ہے، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2014 کے بعد میں ای ڈی کو کوئی بی جے پی نیتا یا بی جے پی کا آفس یا بی جے پی کے مالدار لوگ یا بی جے پی کے منتری شاید خواب میں بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، تو لوگ تانا کس رہے ہیں۔ اپوزیشن کانگریس، راشٹروادی کانگریس اور پورے ملک کی تمام پارٹیاں، چاہے وہ ممتا دیدی ہو یا کوئی بھی ہو، سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ای ڈی اسپیشل مودی جی کی فورس ہے جو اپوزیشن کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو اب کانگریس کا یہ کہنا ہے کہ سونیا جی کو بھی بلاوا آیا، اور سونیا جی پوری طریقے سے ڈیرنگ کے ساتھ میں ای ڈی کے دفتر پہنچی۔ راہل گاندھی، پرینکا گاندھی یہ سب ساتھ رہے، لیکن سونیا گاندھی کو ای ڈی کا جب بلاوا آیا تو پورے ملک میں کانگریسیوں نے زبردست انداز میں احتجاج کیا، آندولن کیا، اور ای ڈی اور مودی سرکار کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ اسی کی ایک جھلک جلگاؤں شہر میں بھی نظر آئی۔ ایسے ہی پورے خاندیش میں دھولیا، ناسک، نندربار، احمد نگر، جلگاؤں ہر طرف نظر آئی۔ جلگاؤں ضلع کے کانگریس کے ادھیکش بالا صاحب پردیپ پوار، ایسی ایم ایل اے شریش چودھری صاحب، ضلع جنرل سیکرٹری جمیل شیخ اور جلگاؤں کے تمام ہی کارکنان احتجاج میں بڑی تعداد میں نظر آئے، اور ان تمام لوگوں نے ای ڈی اور مودی سرکار کے خلاف نندا بھی کی ان کی، اور زبردست انداز میں مرد آباد کے نعرے بھی لگائے، اور صاف طور سے یہ کہا کہ ای ڈی مودی جی کی اسپیشل فورس ہے، ای ڈی ہو یا سی بی آئی ہو، اور بھاجپا سرکار، کیندر سرکار بالکل گھٹیا حرکت کر رہی ہے اور اپنی اپوزیشن کو دبانے اور کچلنے کے لیے ای ڈی اور سی بی آئی اور اعلیٰ ادھیکاریوں کا، سرکاری ادھیکاریوں کا استعمال کر رہی ہے، لیکن محترمہ سونیا گاندھی اور کانگریس ای ڈی کے بلاوے سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ایسے ہی ایک اور خبر آ رہی ہے جلگاؤں سے، ہمارے رپورٹر حافظ شاہد
जागीरदार ने यह बताया कि इक़रा यूनानी मेडिकल कॉलेज में भी वृक्ष रोपण, शजरकारी, पेड़ पौधे लगाने का एक शानदार प्रोग्राम किया गया, जिसमें खुद मोहतरम अभिजीत राउत साहब, माननीय कलेक्टर साहब खुद मौजूद रहे और इक़रा एजुकेशन सोसाइटी के रूह रवां और प्रेसिडेंट सदर मोहतरम अलहाज अब्दुल करीम सालार साहब और पूरा स्टाफ, प्रिंसिपल साहब, तमाम असातिज़ा मौजूद रहे और शजरकारी का एक शानदार कार्यक्रम लेकर शजरकारी की अहमियत पर बात भी की गई। मैं आपको बता दूं कि इक़रा एजुकेशन सोसाइटी पूरा एक हफ्ता शजरकारी मुहिम चलाकर इसकी अहमियत को उजागर कर रही है और शजरकारी बेदारी मुहिम भी चला रही है। इसी के तहत बाकायदा इक़रा यूनानी मेडिकल कॉलेज में मोहतरम कलेक्टर साहब के हाथों शजरकारी का अमल करवा के एक अच्छा पैगाम जलगांव वासियों को दिया गया। आइए ऐसी जलगांव के उस्मानिया पार्क से खबर आ रही है। जनाब शाकिर खान साहब जो वायरल न्यूज़ लाइव के एडिटर है, उन्होंने बताया कि उस्मानिया पार्क में भी राष्ट्रवादी कांग्रेस युवक की जानिब से बाकायदा उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार की यौम पैदाइश के मौके पर राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की जानिब से वहाँ पर भी वृक्षरोपण, शजरकारी का एक शानदार प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और वहाँ इलाके में पेड़ पौधे लगाए गए राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की जानिब से। नाज़रीन, इस वक्त जलगांव की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अब्दुल रज़ाक पटेल ने बताया कि हमारी जलगांव की जो मोहतरमा मेयर साहिबा है, महापौर है जयश्री महाजन, इन्होंने बयान देते हुए ये बात कही है कि मुझे शिंदे गट की तरफ से, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना के 2 गुट हो गए, एक गुट जिसने बगावत की और सत्ता को पलट कर दिया और बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गया, वो गट शिंदे गट कहलाता है। और ऐसी है ओरिजिनल शिवसेना का गट जिसे उद्धव जी ठाकरे के समर्थक कहलाते हैं और मेयर साहिबा मोहतरमा जयश्री महाजन साहिबा वो उसी गुट से है। अब उनका ये कहना है, यानी मेयर साहिबा का ये कहना है कि मुझे शिंदे गुट की जानिब से बाकायदा दबाव आ रहा है और मुझे धमकियां भी दी जा रही है। इस खबर को लेकर बाकायदा सोशल मीडिया पर अब काफ़ी चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि मेयर साहिबा का ये कहना गोया कि जाहिर बात है एक चर्चा का विषय है।